أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام انشدکم اللہ اتعلمون ان علی بن ابی طالب علیہ السلام کان اخا رسول اللہ حین اخا بین اصحابہ فاخا بینہ وبین نفسہ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ. صلوات پڑھیں محمد. تذکرہ امام حسین کا ہوا ہے اور جناب مسلم کا تعلق چونکہ امام حسین کے مشن سے ہے، اور یہ جملہ نگاہوں میں رہے کہ سفیر حسینی کہا گیا ہے. اور اگر تصورات کے اعتبار سے دیکھیں، احساسات کے اعتبار سے دیکھیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کربلا کا آغاز جناب مسلم کی شہادت سے ہوتا ہے. یعنی خود اپنے طور پر محسوس کیجئے کہ ادھر 9 ذی الحجہ آتی ہے، گویا ایک طرح کی خبر آتی ہے محرم کے آغاز کی. یعنی اس غم میں محرم کے غم کی بو آتی ہے. غم حسین کا اس سے احساس ہوتا ہے. یقیناً ہر امام کا غم ہمارے لیے غم ہے، ہر امام کی شہادت ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن ادھر جناب مسلم کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک تصور کربلا کا آتا ہے، کربلا کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، گویا ایک طرح کی کربلا کے لیے آمادگی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی گویا ایک پیغام ہے کہ جناب مسلم بھی شہدائے کربلا میں ہیں. صحیح ہے کربلا میں جا کر شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مشن وہی تھا جو شہدائے کربلا کا تھا، لہذا آج اگر جناب مسلم کو شہید کربلا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ کربلا کا مشن ہے. کربلا کے شہداء میں سر فہرست جناب مسلم ہیں، اس لیے کہ جس مشن کو لے کر امام حسین مدینے سے نکلے تھے، جناب مسلم بھی امام حسین کے ساتھ مدینے سے اسی مشن کے ساتھ نکلے تھے. مکے آنے کے بعد پھر امام حسین نے جناب مسلم کو اسی مشن کے اوپر بھیجا ہے. مکے سے جناب مسلم کوفے آئے ہیں اور پھر بعد میں امام حسین مکے سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے. البتہ پہلے خود امام حسین کوفے کے لیے نکلے ہیں، لیکن جب حالات بدلے ہیں تو پھر آپ نے کربلا کا رخ کیا ہے ظاہری اعتبار سے. تو جو امام حسین کے قیام کا اور نکلنے کا اور سفر کا مقصد تھا، وہی سفر جناب مسلم کا ہے. جناب مسلم ابن عقیل وہ ہیں کہ جو امام حسین کے بھروسے مند ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے ہیں، امام حسین کے خاندان کے ہیں. مسلم ابن عقیل کا مطلب ہے کہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں. جناب عقیل امام علی کے سگے بھائی ہیں. اس کا مطلب امام حسین اور جناب عقیل رشتے کے اعتبار سے چچازاد بھائی ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے چچازاد بھائی ہیں. اور ایک اور رشتہ جناب مسلم کا امام حسین سے یہ ہے کہ امیر المومنین کی ایک بیٹی سے جناب مسلم کا عقد ہوا ہے. یہ بھی ایک رشتہ امام حسین سے، یعنی گویا امام حسین کی بہن سے، باپ کے اعتبار سے امام حسین کی بہن سے جناب مسلم کا عقد ہوا ہے. تو یہ خاندانی رشتہ بھی ہے، لیکن مشن یہاں پر وہی ہے جسے امام حسین نے پیش کیا ہے. اصل مشن یہ تھا کہ دین کو بچانا، اصل مشن یہ تھا کہ پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اصل مشن یہ تھا کہ اپنے زمانے میں اٹھتے ہوئے فتن و فساد اور ظلم و ستم کو ختم کرنا. اصل مشن یہ تھا کہ برائیاں پنپنے نہ پائیں. اصل مشن یہ تھا کہ برے افراد اپنے برے مشن اور مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائیں. اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم لوگ اگر اس
قربانی کی یاد مناتے ہیں. آج اگر جناب مسلم کا ہمارے یہاں تذکرہ ہے، آج اگر کربلا کی یاد ہمارے لیے ہے، تو اس یاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فرش اعضا پر بیٹھ کر یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو مشن اور مقصد امام حسین کا تھا وہی مشن و مقصد ہمارا بھی ہے. یہاں آ کر کوئی ہم رسم و رواج کے لیے نہیں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی تہوار منانے کے لیے آتے ہوں، نہیں، ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ فرش اعضا پر بیٹھ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو مشن امام حسین لے کر چلے تھے، جب تک جان میں جان ہے اس مشن کو ہم زندہ رکھیں گے. امام حسین نے جس چیز کے لیے قربانی دی تھی، جب تک جان میں جان ہے اس قربانی کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے رہیں گے. اگر امام حسین نے برائیوں کا خاتمہ چاہا تھا تو ہم سچے حسینی اپنے کو اسی وقت سمجھیں گے کہ اپنی زندگی سے برائیوں کو ختم کر کے دنیا سے برائیوں کے خاتمے کی کوشش کریں. اگر امام حسین کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا صحیح طور پر توحید کو پہچان لے تو ہم بھی توحید سے آشنا ہو کر دنیا کے سامنے توحید کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اگر امام حسین کا مشن دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا تو ہم بھی امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے درمیان سے جہالت ختم کرنے کے بعد دنیا سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں گے. اگر امام حسین کا مقصد دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنا تھا تو ہم سچے حسینی اسی وقت ہیں کہ ہم بھی جس حد تک دنیا سے فتنہ و فساد کے خاتمے کی کوشش کر سکتے ہیں اس حد تک کوشش کریں. اگر ہم لوگ کہتے ہیں امام حسین کا مشن ظلم کے خلاف تھا تو ہم ہر سال امام حسین کا نام اتنے بڑے پیمانے پر اس لیے بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے امام حسین کے نام پر یہ گویا عہد کرتے ہیں کہ اگر امام حسین نے ظلم کو ختم کرنا چاہا ہے تو ہم سچے حسینی اپنے کو اسی وقت سمجھیں گے کہ ہم بھی جتنا ظلم کے خاتمے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنا ظلم کے خاتمے کی کوشش کریں گے. اس کا ایک مطلب ہے کہ حسینی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو حسین ابن علی کا مشن لے کر آگے بڑھتا ہے. صرف نام حسین لینے والا حسینی نہیں ہوتا ہے، صرف ذکر حسین کرنے والا حسینی حقیقی معنی میں نہیں ہوتا ہے، صرف حسین ابن علی کے نام پر آنسو بہانے والا حقیقی حسینی نہیں ہوتا ہے. حقیقی حسینی وہی ہوتا ہے جو حسین ابن علی کے مشن کو بھی نگاہوں میں رکھتا ہے. ہم پوری زندگی نام حسین ابن علی لیتے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ حسین ابن علی کا مشن کیا تھا تو ہم نے غیروں کی طرح حسین ابن علی کا نام جذبات میں آ کر لے تو لیا ہے، نہ تو ہم نے حسین کو پہچانا ہے نہ حسینیت کو پہچانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمیں حسین ابن علی کو بھی پہچاننا ہے، حسینیت کو بھی پہچاننا ہے. اور پھر بات آئی تو عرض کر دوں، اتنا کہنے کا حق ہے کہ ہمیں اس فرش اعضا پر آنے کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے حسین ابن علی کا اگر غم منایا ہے تو تنہا جذبات میں آ کر غم نہیں منایا ہے، تنہا جوش عقیدت میں غم نہیں منایا ہے، تنہا انسانیت کی بنیاد پر متاثر ہو کر غم نہیں منایا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں دیکھتے ہیں آج کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جب اس کے سامنے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ حسین کا نام بھی لیتا ہے، حسین پر آنسو بھی بہاتا ہے، حسین کا غم بھی مناتا ہے. اگر آج دنیا کا ہر انسان نام حسین بھی لیتا ہے، حسین کا غم بھی مناتا ہے، تو کم از کم اس فرش اعضا پر اپنے اور غیر میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا ہی چاہیے. اگر خالی نام حسین لے کر ہم رک جائیں، حسین کا غم منا کر ہم وہیں پر رک جائیں، اگر حسین ابن علی کی عزا بنا کر عزائے حسین ابن علی برپا کر کے وہیں پر معاملہ ختم ہو جائے تو پھر اپنے اور غیر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اپنے اور غیر میں فرق اسی وقت باقی رہے گا کہ ہم نام حسین بھی لے رہے ہوں، عزائے حسین بھی برپا کر رہے ہوں، حسین پر آنسو بھی بہا رہے ہوں، حسین کی عزاداری بھی کر رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کے مشن کو بھی نگاہوں میں رکھیں. اور اتنا یقین یہ رکھیے کہ جب نگاہ میں حسین ابن علی کا مشن ہوگا تو 2 مہینے 8 دن کم نہیں ہوتے ہیں حسین ابن علی کے نام پر. یہاں تو 2 مہینے 8 دن دور کی بات ہے، ہم نے پورا سال حسین ابن علی کے نام پر مخصوص کر دیا ہے. ہمارا ہر دن حسین ابن علی کے لیے ہے، ہمارا ہر وقت حسین ابن علی کے لیے ہے. ہم یہی تو دعوے دار، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر دن ہمارے لیے عاشورا ہے، ہر دن ہر جگہ ہمارے لیے کربلا ہے. جب ہر دن ہمارے لیے کربلا ہے اور ہر موقع ہمارے لیے کربلا ہے، ہر جگہ ہمارے لیے کربلا ہے، اس
اس کا مطلب حسین ابن علی کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے۔ جب پورا سال حسین ابن علی کے لیے مخصوص ہے تو پورا سال کسی کے لیے مخصوص ہو جانا کم نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر گزشتہ 2 سالوں سے آج تک کا آپ جائزہ لے لیجئے، دنیا میں ہر چیز متاثر ہوئی ہے، ہر چیز کے اوپر اثر پڑا ہے، حتیٰ تعلیمی مراکز بند ہوئے ہیں، بہت سے ادارے بند ہوئے ہیں، بہت سی جگہوں پر تعطیل ہوئی ہے، بند ہو گئے ہیں، لیکن ان 2 مہینوں 8 دن میں جو چیز بند نہیں ہوئی ہے وہ حسین ابن علی کا تذکرہ تھا۔ چاہے آپ اس جگہ پر جمع نہ ہو پائے ہوں، لیکن جہاں پر تھے وہیں پر آپ نے حسین کا نام لیا ہے، جہاں پر تھے وہاں حسین کی عزا برپا کی ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں، چاہے آن لائن صحیح، لیکن آپ نے عزاداری بھی کی ہے، حسین کا نام بھی لیا ہے، حسین کا پیغام بھی دنیا کو پیش کیا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ جس حالات میں دنیا کی ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، جو چیز متاثر نہیں ہوتی ہے وہ تنہا حسین کا نام ہے۔ جب حسین ابن علی کے اس معجزے کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، اب تو ہمارے لیے ایک باعث عبرت ہے کہ جب ایسی چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہے نام حسین کے صدقے میں، حسین کی عزا کے نام پر، تو اب یہ تو ہمارا فریضہ ہے کہ جب ہر چیز بند ہوتی ہے، یہ نہیں بند ہوتی ہے، تو اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اس مشن کو ہم نے کتنا سمجھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل یہ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نے کتنا اس سے استفادہ کیا ہے، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اس کے ذریعے سے کتنا ہم نے حسینیت کو سمجھا ہے۔ آج ہمارا بنیادی یہ بھی فریضہ ہے کہ ہم حسینیت کو سمجھیں، ہم حسین ابن علی کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ صرف حسین ابن علی کے پیغام پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ حسینیت کے پیغام کو دنیا میں پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ امام حسین کی قربانی اس بات کا گواہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کو صرف اپنی فکر ہوتی تو حسین ابن علی تو محفوظ تھے۔ اتنا بڑا واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا ہے، جناب مسلم کیوں شہید کیے گئے ہیں؟ اگر ان لوگوں کو اپنی فکر ہوتی، اپنا خیال ہوتا تو یہ تو عافیت میں تھے، کہیں گوشو کنار میں چلے جاتے، نہ تو سختیاں ہوتی، نہ تو قتل کیے جاتے۔ یہ حسین ابن علی نے کربلا کا رخ کیوں کیا ہے، یہ مدینے کو کیوں چھوڑا ہے؟ اگر اپنی ہی جگہ پر رہتے یا کسی دوسری جگہ چاہتے تو اپنے کو تو بچا سکتے تھے، اپنی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن حسین نے اپنے کو نہیں بچایا ہے، بلکہ کربلا میں جا کر قربانی پیش کی ہے۔ یہ کربلا میں قربانی پیش کر کے بتایا ہے کہ حسین صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، بلکہ دنیا تک بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر میں نے دنیا کے لیے، دنیا کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے، دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، دنیا کو ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو پھر سچے حسینی تم اسی وقت ہو کہ تم کو صرف اپنی نجات کی فکر نہ ہو، بلکہ دوسروں کی بھی نجات کی فکر ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دوسروں تک بھی حسینیت کا پیغام پہنچائیں۔ اور یہ بات آئی تو عرض کروں کہ حسینیت کے پیغام میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ آج جس دیش میں، جس ملک میں، جس بھارت میں، جس ہندوستان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی کہنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہندوستان خود آج اس کی آزادی، یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ حسینیت کا اثر کسے کہا جاتا ہے، کربلا کسے کہتے ہیں، عزاداری امام حسین کسے کہتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے یہی تو کہا تھا کہ میں نے کوئی نیا کارنامہ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، بلکہ میں نے کربلا کے پیغام کو نگاہوں میں رکھا ہے، میں نے کربلا کو پڑھا ہے، میں نے حسین ابن علی کی قربانی کو نگاہوں میں رکھا ہے، جس کا نتیجہ اور اثر ہے کہ میں نے ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر مہاتما گاندھی اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا سکتے ہیں تو یقیناً عزاداری میں اتنا اثر ہے کہ بڑے سے بڑے انقلاب کو بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ اور جب کربلا کا پیغام انقلاب کو وجود میں لا سکتا ہے تو اب یہاں پر رک کر ایک بات کہنے کا حق ہے ہر ہندوستان سے محبت کرنے والے کے لیے، ہر دیش بھکت کے لیے، کہ کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ کربلا کا صدقہ ہے حسین ہندوستان کی آزادی۔ خود مہاتما گاندھی کا جملہ دلیل ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی یا انہوں نے کربلا کے مشن کو نگاہوں میں رکھا نہ ہوتا، امام حسین کی قربانی کو نگاہوں میں نہ رکھا ہوتا، تو پھر ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ہندوستان کی آزادی کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر ہوئی ہے تو یاد رہے کہ یہ ہندوستان اسی دن تک آزاد باقی رہے گا جب تک یہاں نام حسین لیا جاتا رہے گا۔
اسی دن تک اس کی آزادی باقی رہے گی جب تک حسین ابن علی کا نام یہاں پر باقی رہے گا۔ اس لیے یہ انسان کی بھول ہے کہ ہم حسین ابن علی کے نام کو پیچھے ہٹا کر جو ہم چاہیں گے کر لیں گے، اس لیے کہ نام حسین معمولی نام نہیں ہے۔ اگر اپنے ملک کی بقا چاہیے تو یہاں پر حسینیت کے پرچم کا بلند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کا یہ صدقہ ہے جو آج ہم ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ جب آزادی کے سانس لے رہے ہیں تو ہمیں حسینیت کو سمجھنا۔ اور بات آئی تو ایک جملہ عرض کروں کہ آج ہمارے ہاں امام حسین کے سلسلے میں بعض باتیں یہ بھی یا بعض طنز، بعض اعتراضات، بعض مخالفتیں ہو سکتا ہے بعض افراد کی طرف سے دشمنی اور کینے اور حسد کی بنیاد پر ہو، لیکن اکثریت وہ ہے جسے نہیں معلوم ہے کہ حسینیت کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں، آج اکثریت کو نہیں پتہ ہے کہ امام حسین کیا ہے، اور یہ نہ پتہ ہونے میں اس کی غلطی بعد میں ہے، شاید ہماری خطا پہلے ہے کہ ہم 1400 سال میں دنیا کو یہ نہ بتا پائے کہ حسینیت کیا ہے۔ اور اتنے بڑے پیمانے پر نام حسین لینے کے بعد، اتنے بڑے پیمانے پر عزاداری کرنے کے بعد، اتنے بڑے پیمانے پر امام حسین کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور اتنا اربوں روپیہ دنیا میں امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کے بعد اگر آج دنیا حسینیت سے آشنا نہ ہو پائے تو ان لوگوں کی غلطی کم ہے، ہماری غلطی زیادہ ہے کہ ہم حسینیت کو پیش نہیں کر پائیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب معذرت سے ہم خود صحیح طور پر حسینیت کو سمجھ نہیں پائے تو ہم دنیا کو کیا بتائیں گے۔ آج بات تھی کہ آج ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم میں سے بعض افراد کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ہم کس لیے عزاداری کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے بعض افراد شاید یہ سوچنے میں بھی تیار نہ ہو کہ اتنی بڑی عزاداری کس لیے ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ آتے ہی کربلا کا آغاز کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم کربلا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اتنا بڑا تذکرہ کس لیے ہوتا ہے؟ کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ ہم اس پیمانے پر کیوں عزاداری کرتے ہیں۔ یقین رہے کہ جب تک آدمی کو مشن اور مقصد نہ معلوم ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ آج ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ یہاں اپنے شہر سے نکلیے، آپ نے سفر شروع کیا تو آپ کہیں منزل مقصود پر اسی وقت پہنچ پائیں گے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کہیں اسی وقت تو پہنچ پائیں گے جب آپ یہ سوچ کے نکلیں ہمیں کہاں جانا ہے، اور خالی ہم نے گاڑی اٹھائی ہم نکل گئے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیوں نکلے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو آدمی کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب ایک معمولی سے سفر میں جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اتنے بڑے عزاداری کے مشن میں بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر ہم ابھی ہمارے محترم ساتھی ہیں، انہوں نے ایک مثال دی کسی عالم کے حوالے سے۔ آج بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ ہمیں جب مشن کا علم نہ ہو، ایک نوجوان، بہرحال بہت سی چیزیں ہیں اس میں، ایک نوجوان سے گھر سے نکل رہا ہے، باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، ایام اعزاز شروع ہو چکے ہیں، 9 ذی الحجہ کی مثلاً رات ہے، بیٹا پانی پلا دو۔ نکل رہا ہے، گھر سے جلدی میں ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نکلتے وقت باپ کہہ دے کہ پانی پلا دو تو آسان نہیں ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں فوراً رک کر اور خاموشی سے باپ کو پانی پلا دینا، لیکن بہرحال کسی حد تک الحمدللہ ابھی بھی تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے۔ لا غصہ آیا، لیکن گاڑی روک کر گھر میں جا کر اپنی ماں سے اتنا کہہ دیا کہ باپ کو پانی پلا دیجیے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ماں سے جا کر کہہ دیا کہ وہ پیاسے ہیں پانی پلا دی، اتنا انہوں نے باپ کے اوپر احسان کیا۔ جلدی میں تھے اور چلے گئے، آپ بھی کہیں گے کہ ہاں جلدی میں۔ ماں پانی لے کر آئی اور ماں نے ایک جملہ کہا کہ وہ جلدی میں اس لیے تھا کہ وہ محلے میں بچوں نے مل کر سبیل حسینی لگائی ہے، اس نے حسینی سبیل لگائی ہے، لہٰذا اسے چونکہ سبیل پر اہتمام کرنا تھا، انتظام کرنا تھا، لہٰذا وہ جلدی میں تھا، وہاں لوگوں کو پانی پلانے گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ ہم سبیل کس لیے لگا رہے ہیں،
اسے یہ معلوم نہیں کہ ہم سبیل حسینی کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں۔ یقین رکھیے کہ اگر معلوم ہوتا کہ سبیل حسینی ہم کیوں لگا رہے ہیں تو باپ کی آواز پہ پہلے لبیک کہتے ہوئے باپ کی بات مانتے، پھر قدم ہمارے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے۔ یہ جو بعض وقت ہم عزاداری کے معاملے میں جذبات میں آ کر بہت سے کام کر جاتے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے، کیوں یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے، ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم سچے حسینی بن جائیں۔ تو آج عزاداری کا ایک بہت بڑا مشن ہے کہ ہمیں حسینیت سے آشنا ہونا ہے، اور یہاں تک اس لیے لے کر آیا کہ حسینیت کا ایک بہت بڑا مشن اور مقصد جسے خود سرکار ابا عبداللہ الحسین نے اپنے خطبے میں، جسے خطبہ منا کہا گیا ہے، وقت نہیں ہے، بہرحال ایک طولانی خطبہ ہے اور یہاں صرف اشارتاً میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر امام حسین کا خطبہ منا ضرور پڑھیں۔ خطبہ منا یعنی یہ حج کا زمانہ ہے، منا میں جو قربانی کا دن ہوتا ہے، وہاں پر امام حسین نے کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے خطبہ دیا ہے۔ روایات میں سن 58 ہجری یا سن 59 ہجری، 2 سال پہلے امام حسین نے ایک طولانی خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے میں بعض باتیں جو بنیادی طور پر 3 باتیں امام حسین نے بیان کی۔ پہلے حصے میں امام حسین نے گویا یہ، اس سے پہلے عرض کروں کہ اس پورے خطبے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کے آغاز سے پہلے امام حسین نے کربلا کا مشن بتایا ہے، گویا کربلا کا ایجنڈا پیش کیا اس خطبے میں۔ اور دوسری چیز جو اس خطبے میں قابل غور ہے کہ اب امام حسین کی نگاہیں کربلا کو دیکھ رہی ہیں، کربلا جیسے حالات رونما ہونے والے ہیں۔ آج بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ 50 سال میں پیغمبر کے بعد اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا۔ جس کوفے میں امام علی نے 5 سال حکومت کی ہو، اسی کوفے میں جناب مسلم کیسے قتل کر دیے گئے۔ آج کی تاریخ جو جناب مسلم کی ہے، یہ وہ کوفہ ہے جہاں علی 5 سال حکومت کر چکے ہیں، سن 36 ہجری سے 40 ہجری تک، اور یہ سن 60 ہجری کا واقعہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 60 کے آخر میں جناب مسلم کی شہادت ہو رہی ہے۔ اتنے معمولی سے عرصے میں جس علاقے اور جس شہر میں علی جیسا ایک انصاف پسند انسان حکومت کر چکا ہو، اسی شہر میں اسی علی کے بھتیجے اور داماد کو قتل کر دیا جانا معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی خود قابل غور ہے کیسے اس طرح کے حالات رونما ہو گئے، یہ نوبت کیسے آ گئی۔ آج کسی معمولی شہر اور معمولی ملک میں بھی اتنی آسانی سے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے واقعات جناب مسلم کے ساتھ ہو گئے اور کربلا کے ساتھ ہو گئے۔ گویا اس طرح کے واقعات جب آدمی سوچتا ہے کیوں کربلا ہو گئی، گویا امام حسین 2 سال پہلے اپنے خطبے میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور وجہ میں خطبے کا جو خلاصہ ہے، ایک اہم خطبہ ہے اور طولانی ہے، 3 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں امام حسین نے خطبے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کیے، امام علی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس خطبے میں اگر آپ خلاصے کے طور پر دیکھیں 17 امام علی کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور ایک عجیب و غریب انداز سے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت امام حسین نے باقاعدہ اپنا آدمی بھیجا ہے حاجیوں کے درمیان، اور فرمایا ہے کہ جو اس وقت اہم شخصیتیں حج کے اوپر آئی ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ 1000 اہم شخصیتیں آئی ہیں، جس میں اصحاب بھی ہیں، یعنی پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور اس وقت کی جو اس جگہ کی یا مختلف ملکوں کی اہم شخصیات نے ان سب کو بلایا ہے۔ بنی ہاشم کا خاندان بھی ہے، دوسرے بڑے خاندان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور اصحاب و تابعین وغیرہ، ان خواص کو جمع کیا ہے، تقریباً 1000 کی تعداد ہے جو روایتوں میں ہے۔ ایسے لوگوں کو امام نے بلوایا ہے، اور بلوانے کے بعد سب سے پہلے خطبے میں امام علی کے فضائل بیان کیے۔ انداز یہ ہے کہ لوگوں سے ایک ایک فضیلت کا اعتراف اور اقرار لیا ہے۔ پہلی چیز ہے خطبے میں امام علی کے فضائل۔ دوسری چیز اسی خطبے میں امام علی نے حاکم شام کی بعض کرتوتوں کو اور اس کے مظالم کو بیان کیا۔ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے، یعنی میں نے کہا ذہن میں رہے کہ ایک تو امام علی کے فضائل ہیں، دوسرے حاکم شام کے کارناموں کی طرف امام علی نے متوجہ کیا، اور پھر ایک اہم فریضہ
جو آج ہمارے سماج میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس خطبے میں باقاعدہ امام حسین نے ایک حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مخصوص کیا ہے۔ آج چونکہ ایک المیہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اکثریت یہ سوچتی ہے ہم سے مطلب کیا ہے، اور یقین رہے کہ جب سماج میں یہ فکر آ جاتی ہے کہ ہم سے مطلب کیا ہے تو پھر برائیاں اور غلطیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہر آدمی کو احساس ہو کہ برائیوں کا خاتمہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، دوسروں کو البتہ شرائط کے ساتھ روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تب برائیاں آسانی سے نہیں پنپتی ہیں۔ اور آج جو ہم لوگ، آج امام حسین کی زیارت کی شب ہے، کل بھی امام حسین کی زیارت ہے، امام حسین کی زیارت میں ہم لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، جس وقت امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں یہی تو کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہر موقع پر جو ہم لوگ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، کیا معاذ اللہ امام حسین کو ہماری گواہی کی ضرورت ہے؟ کیا امام حسین کو ہماری گواہی کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہر تاریخ میں اور ہر موقع پر اور ہر اہم مناسبت پہ ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ یہ ہر اہم موقع پر یہ گواہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس سے عہد و پیمان ہوتا ہے کہ اے مولا آقا حسین، اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے تو ہم اپنے کو سچا حسینی اسی وقت سمجھیں گے کہ ہم بھی یہی کام کرتے رہے جو آپ نے کیا ہے۔ ہم بھی امر معروف کا فریضہ انجام دیں، ہم بھی نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ چونکہ مولانا صاحب تو یہاں ہیں ہی، مولانا ذیشان صاحب ہیں، یہ خود ہی امر معروف کریں گے، نہیں ہم سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ کسی بھی خاص سن سے نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ ہر اس انسان کا ہے جو اپنے کو علی والا سمجھتا ہو، ہر اس انسان کا ہے جو اپنے کو حسین ابن علی کا ماننے والا سمجھتا ہو۔ البتہ اس کے شرائط بھی ہیں۔ بات آئی تو ہمارے ہاں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے امر معروف کا، شوق نہ ہو، ایک فریضہ ہو۔ جب شوق ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے ہی کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ امر بالمعروف کا تو پہلا خزینہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف توجہ ہو، پھر دوسروں کی طرف توجہ۔ اور امر معروف کا مطلب کسی کی توہین نہ ہو، امر معروف کا مطلب کسی کی انسلٹ نہ ہو، امر معروف کا مطلب کسی کو ذلیل کر دینا نہ ہو، بلکہ امر معروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت کا خیال کرنا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں عزیز رہے، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں اس کی عزت محفوظ رہے۔ یعنی امر بالمعروف اس لیے ہو کہ کسی کی عزت باقی رہے، اس لیے نہ ہو کہ کسی کی عزت ختم کر دی جائے۔ آج تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو جب تک ذلیل نہیں کر دیں، ایک برائی کا پتہ چل گیا جب تک پورے کانپور والوں کو بتا نہیں دیں گے تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسے علویت نہیں کہتے، اسے حسینیت نہیں کہتے، اسے ولایت نہیں کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو شان سمجھتے ہیں کسی کی برائیوں کو عام کر دینا، بعض لوگ شان سمجھتے ہیں کسی کی ایک کمی معلوم ہو گئی دوسروں کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یقین رکھیے کہ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہم اس در سے وابستہ ہیں جس کا ایک حکم ہے کہ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جس نے تمہاری بہت سی برائیوں پر پردہ ڈالا ہے۔ تم تو اپنے خدا کو ستار العیوب کہتے ہو، کہ اللہ کو تمہاری برائیوں کا پتہ نہیں ہے، کہ اللہ کو تمہارے عیوب کا پتہ نہیں ہے، کہ اللہ کو کمیوں کا پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے تو کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ تمہاری برائیوں کو دنیا میں عام کر دے؟ کیا اللہ کے پاس قوت نہیں ہے کہ تمہاری برائیوں کو سب کو بتا دے؟ جب اللہ کو معلوم بھی ہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہے تو یہ محلے والوں کو کیوں نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے؟ جس شہر والوں کو کیوں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے کارنامے کیا ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہم نے تنہائیوں میں کیا کیا ہے؟ جب ہمارا معبود ہمارے ساتھ ستار العیوب ہے تو اس ستار العیوب کا شکریہ کا ایک راستہ یہ ہونا چاہیے، خدایا جب تو نے ہمارے ہزاروں برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو کسی مومن کی اگر دو چار برائیاں ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم بھی اس کے اوپر پردہ ہی ڈالیں گے، آشکار نہیں کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ایک اس خطبے کا ایک حصہ باقاعدہ ہے امر المعروف نہی عن المنکر، یعنی امام حسین نے۔ اور آخری اس خطبے میں امام حسین نے وہ حصہ بیان نہیں کروں گا، یہ آپ کے اوپر ہے، جائیے خطبے کے مطالعہ کیجیے۔ اس وقت کی اہم شخصیات جن میں اصل مخاطب علماء تھے انہیں مخاطب بنایا ہے اور علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف امام علی کے فضائل ہیں، میں نے کہا کہ یہ نگاہوں میں رہے کہ امام حسین کربلا سے 2 سال پہلے حج میں یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں۔
دو سبب نگاہوں میں رہے۔ ایک طرف دنیا کو اس خطبے سے یہ بتانا ہے کہ کربلا کی نوبت کیوں آ رہی ہے، یعنی ایک طرف یہ بتانا ہے کہ کربلا جیسے واقعات کیوں رونما ہونے والے ہیں، کیوں ایسے حالات بن رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔ اور خالی سبب نہیں بتانا ہے بلکہ رہتی دنیا تک انسانوں کو اور حسینیوں کو پیغام دینا ہے کہ اگر وہی حالات دوبارہ ہو جائیں تو پھر یقین رکھو کہ کربلا جیسے واقعات دوبارہ رونما ہوتے ہیں۔ یہ گویا امام حسین نے خالی انہی حالات کو نہیں بتایا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اسے بھی بیان کیا ہے۔ اور جو آخری حصہ امام کا، اس سے قبل کے چند جملات عرض کروں گا، آخری حصہ جو علماء کے سلسلے میں اور اس طرح کی شخصیتوں کے سلسلے میں جو پبلک پر تھوڑا بہت اثر رکھتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ اور پھر سوال ہے کہ جب ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا تو پبلک کے سامنے کیوں بیان کیا ہے، اکیلے میں بلا کر کیوں نہیں بیان کر دیا؟ سوال تو یہی ہے کہ بھائی اہم شخصیات کی اگر بعض باتوں کو متوجہ کیا ہے تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے، امر بالمعروف کا شرائط میں سے ہے کہ آپ اس سے کہیے نہ تو عام طور پر کہیے۔ یہ عمومی طور پر خطبے میں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس صنف کے سلسلے میں خالی صنف والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے بلکہ پبلک کی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا ایک سبب میں خالی عرض کر کے اپنی بات پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، اگر آپ کے شہر میں مجلس پڑھنے آئے گا تو خود سے نہیں آئے گا۔ ممبر پہ بیٹھیں گے ہم خود نہیں بیٹھیں گے، ہم محراب میں کھڑے ہوں گے خود سے کھڑے نہیں ہوں گے۔ انصاف سے بتائیے جب ہم خود سے نہیں کھڑے ہوں گے اور پھر جب تک آپ نہ بٹھائیں ہم بیٹھیں گے نہیں، آپ آگے نہ بڑھائیں تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک آپ اونچا نہ کریں ہم اونچے نہیں ہوں گے بظاہر۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری اگر ہو کہ ہمیں کیا بتانا ہے تو پھر ہم سے پہلے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ممبر سے کیا پڑھوانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم سے پہلے، اس لیے کہ ہم خود سے نہیں بیٹھے ہیں، آپ نے بٹھایا ہے۔ جب آپ نے بٹھایا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں ہم کو جواب بعد میں دینا ہے، آپ کو جواب پہلے دینا ہے۔ جناب سیدنا کی بارگاہ میں جواب ہم کو دینا ہے لیکن بعد میں دینا ہے، پہلے آپ کو دینا ہے۔ پہلے سوال آپ سے ہوگا کیسے کو بٹھایا ہے؟ خالی یہ دیکھ کے بٹھایا ہے کہ کس میں نعرے زیادہ لگیں گے؟ صرف یہ دیکھ کے بٹھایا ہے کہ ہمارے حساب سے کون مجلس پڑھے گا؟ صرف یہ دیکھ کے بٹھایا ہے کہ ہماری پسند والی مجلس کون پڑھے گا؟ یا یہ دیکھ کے بٹھایا ہے کون حسین ابن علی کے مشن کو ہم تک پہنچائے گا؟ یا یہ دیکھ کے بٹھایا ہے کہ کون حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا؟ کاش ہم نے اگر شروع ہی سے اس بات کا خیال کیا ہوتا تو سال میں 400-500 مجلسیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک جگہ پر 400-500 مجلسیں ہو رہی ہوں تو 400-500 گھنٹے کا کبھی ہم رزلٹ و نتیجہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نتیجہ کیا ہے، ہم روز بروز کتنا ترقی کر رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج تو ہماری قوم کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ آج ترقی یافتہ قوم ہوتی تو علی کے والے ہوتے، آج ترقی کرنے والے افراد ہوتے تو حسین کے ماننے والے ہوتے، آج دنیا میں سب سے آگے دکھائی دے رہے ہوتے تو حسین کے چاہنے والے ہوتے۔ یا آج حسین کے چاہنے والوں کا کسی بھی میدان میں پیچھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے مجلسیں تو بہت کی ہیں، مجلسوں کے مشن مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ ایک سلمان پڑھنے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہمارا فریضہ تو یہ خطبہ ہے، علماء کو بھی مخاطب بنایا ہے، خطبہ ذاکرین سب کو، اس کا مطلب ایک سب کے ذمہ داریاں بیان کی کہ جب محرم آ رہا ہو، مجلسیں ہوں تو خالی یہ خیال نہ ہو کہ ہمارے حساب سے کون پڑھے گا، بلکہ یہ ہو کہ امام حسین کے حساب سے کون پڑھے گا۔ میں معذرت سے، بہرحال میں ایک نہ تو عالم ہوں نہ خطیب ہوں، ایک معمولی طالب علم ہوں، لیکن ایک پیغام چونکہ امام حسین کا خطبہ، لیکن اس سے قبل آئیے مولا کائنات کے بعض فضائل، چونکہ یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ، ماہ ولایت غدیر آنے والی ہے، ایک عظیم الشان تاریخ، یعنی مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا مہینہ ہے اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر نے امام علی کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کیا، یعنی حکم خدا سے پیغمبر نے اپنے بات کے لیے امام علی کی بلا فصل خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ امیر المومنین کی ولایت کا مہینہ بھی ہے اور امام حسین نے اس خطبے میں سب سے پہلے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے اور لوگوں سے اعتراف لیا ہے
میں نے کہا کہ صرف یہ خطبہ نہیں ہے بلکہ کربلا کیوں رونما ہو رہی اس کے جانب بھی متوجہ کیا ہے۔ حاکم شام جیسا بدترین انسان اگر سر پہ بیٹھا ہے تو اس کا وجہ بھی، اس کا سبب بھی بتایا ہے۔ اس دور میں جو حالات ہوئے ہیں، نقصانات ہو رہا ہے اور لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا سبب بھی بیان کیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب اس خطبے میں امام حسین نے امیر المومنین کے فضائل بیان کر کے یہ کیا ہے کہ آج کربلا تک اگر نوبت آ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے علی جیسی ذات کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کربلا کے رونما ہونے کا سبب یہ ہے کہ اگر دنیا نے علی کو مانا ہوتا، علی کو اپنایا ہوتا، علی کے در کو نہ چھوڑا ہوتا تو حاکم شام جیسے بدترین افراد نہ تو حکومت تک پہنچتے اور نہ کربلا جیسے واقعات رونما ہوتے۔ امام حسین کے اس خطبے کا مقصد یہ ہے کہ یزید جیسے افراد آج اگر سر اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یزید جیسے افراد کے سر اٹھانے کا مقصد علی جیسی ذات کے در کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا نے جو کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوتا اور جو اس کے فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ان فرائض و ذمہ داریوں کو پورا کیا ہوتا تو آج نوبت کربلا جیسے واقعے کی نہ آتی۔ اور میں نے کہا کہ گویا یہ ہمارے زمانے کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر ہم بھی اپنے زمانے کی ذمہ داریوں کو نہ سمجھ پائیں، ہم بھی علی کو جیسے پہچاننا چاہیے ویسے نہ پہچان پائیں، علی کی ولایت کے تقاضوں کو جیسے پورا کرنا چاہیے اس طریقے سے تقاضوں کو پورا نہ کر پائیں تو یقین رکھیے کربلا جیسے واقعات ہر جگہ رونما ہو سکتے ہیں۔ اگر کربلا جیسے واقعات سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا کہ ہمارے فضائل، امام علی کو آج پہچاننا ہمارا فریضہ ہے، امیر المومنین کی معرفت آج ہمارے فریضہ ہے۔ آج صرف علی کو مان لینا کافی نہیں ہے، یقین رکھیے کہ آج ہماری ذمہ داری علی کو پہچاننا ہے، اس لیے کہ ماننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی کتنے لوگ علی کو مانتے تھے، کتنی بڑی تعداد تھی علی کے ماننے والوں کی، لیکن اس کے بعد بھی جنگ جمل رونما ہوئی ہے، جنگ صفین رونما ہوئی، جنگ نہروان وجود میں آ گئی۔ کیوں رونما ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ علی کے ماننے والے تو بہت تھے، علی کے پہچاننے والے نہیں تھے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ آج فریضہ ہے کہ ہم علی کو پہچانتے ہوں۔ امام حسین کربلا سے پہلے امام علی کو پہچانوا رہے ہیں۔ یہ اس کا پیغام تھا کہ اگر کربلائی بننا ہے تو پہلے آؤ علی ابن ابی طالب کو پہچانو، اگر حسینی بننا ہے تو پہلے علی ابن ابی طالب کو پہچانو۔ گویا امام علی کے فضائل بیان کر کے پیغام دیا ہے کہ جب تک علی کو نہ پہچان لو حق کا دفاع کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ جب تک تم علی کو نہ پہچان لو، معرفت علی تمہیں نہ ہو جائے، اس وقت تک باطل سے اپنے کو بچانا آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں حسین کے ساتھ کل 72 آئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یزید کے ساتھ گئی ہے۔ یہ لوگ یزید کے ساتھ کیوں گئے ہیں؟ یہ معمولی سے مفاد کے لیے لوگوں نے اپنا ضمیر اور دین و ایمان کیوں بیچا ہے؟ یہ اس دور میں معمولی سی سکوں پر کیوں لوگ بک گئے ہیں؟ یہ اس لیے بکے ہیں کہ دنیا نے علی کو نہیں پہچانا تھا۔ بہت سے ایسے تھے جو علی کو ماننے کا تو دعویٰ کر رہے تھے۔ آج کوفے کے جب حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً کوفے میں علی کے شیعہ بھی تھے، علی کے چاہنے والے بھی تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کوفیوں کی جو علی کے مقابلے پر آئے ہیں، امام حسین کے مقابلے پر آئے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے علی کو نہیں پہچانا تھا۔ اگر علی کو پہچان لیا ہوتا تو پھر واقع کربلا رونما نہ ہوتا۔ لہٰذا آج ہمارا فریضہ امام علی کو پہچاننے کا ہے۔ بہرحال اس حدیث تک نہیں بات پہنچ پا رہی، لیکن ایک جملہ عرض کرنا ہے، ولایت سے مخصوص یہ مہینہ ہے۔ امام علی کو پہچاننے کا مطلب ہمیں امام علی کی ولایت کو بھی سمجھنا ہے، امیر المومنین کی ولایت کو بھی پہچاننا ہے، امیر المومنین کی ولایت کی بھی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کم از کم ایک لمحہ فکریہ جب بھی ولایت علی کی بات آئے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ آج ولایت کا ایک بہت بڑا پیغام غدیر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ غدیر نزدیک ہے، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، غدیر میں تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ تاریخوں میں 1,20,000 یا 1,25,000 کا مجمع غدیر میں ہے، اور غدیر وہ جگہ ہے پیغمبر کی پوری 63 سالہ زندگی گواہ ہے کہ کسی بھی موقع پر اتنا مجمع جمع نہیں ہوا ہے جتنا غدیر میں جمع ہوا ہے۔ یعنی اس وقت کے تمام مسلمان غدیر میں جمع تھے،
اور پیغمبر نے اس وقت غدیر میں تمام اس وقت کے مسلمانوں کو کم از کم ان کے تمام نمائندوں کو جمع کیا ہے، اور گویا غدیر میں تمام مسلمانوں کو جمع کر کے رہتی دنیا تک ایک پیغام پیغمبر نے ضرور دے دیا کہ 63 سالہ زندگی میں اگر غدیر میں سارے مسلمان اکٹھا ہوئے ہیں تو یاد رکھنا جس نقطے اور جس مرکز پر آ کر تمام مسلمان ایک ہو سکتے ہیں اسے غدیر کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا عمل گواہ ہے کہ جس جگہ پر آ کر تمام مسلمان ایک ہو سکتے ہیں اسے غدیر کہتے ہیں، اور پیغمبر نے تمام مسلمانوں کو غدیر میں اکٹھا کر کے ایک درس دیا ہے جسے حسین ابن علی نے بھی بتایا ہے کہ آج مسلمانوں کے اختلاف کا بنیادی سبب ہی غدیر کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی اگر غدیر پہ رکے رہے تو ہرگز نہ تو فرقے وجود میں آئیں گے، نہ مذاہب وجود میں آئیں گے، یا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، لیکن جس دن غدیر کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں میں اختلاف بھی ہوگا اور فرقے بھی وجود میں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک پیغام دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ غدیر کا مطلب ہے مسلمانوں میں اختلاف۔ پیغمبر کا عمل گواہ ہے غدیر مسلمانوں میں اختلاف کا سبب نہیں بلکہ غدیر مسلمانوں میں اتحاد کا سبب ہے۔ شرط ہے کہ غدیر کو سمجھ لے دنیا۔ غدیر شیعت کا مطلب نہیں ہے، غدیر کا مطلب ہے جہاں اللہ کا دین مکمل ہوا ہے۔ غدیر کا مطلب کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے بلکہ غدیر کا تعلق اللہ کے دین سے ہے اور اللہ کے شریعت سے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کا ماننے والا؟ تو لہٰذا ایک غدیر میں تمام مسلمانوں کو گویا ایک پیغام تھا، اتحاد کا سبب ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آج ہم لوگوں نے غدیر سے ولایت کو لیا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، غدیر سے ہم لوگوں نے ولایت کو لیا ہے، اور جب غدیر سے ہم لوگوں نے ولایت کو لیا ہے، آج ہمارے پاس ولایت غدیر والی ہے، اور ولایت غدیر والی کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کے ذریعے سے خدا کی ولایت تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے ہاں ولایت علی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خدا کی ولایت سمجھ میں آ جائے، ہم اللہ کی ولایت تک پہنچ سکیں۔ اس غدیری ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ولایت کہاں تک ہے وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی ہماری ولایت خدا مکمل ہو جائے، یہ غدیر کا مطلب ہے۔ لیکن اس ولایت کا ایک اہم پیغام، اگر یہ غدیر تمام مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے اور اس غدیر میں امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اس غدیر میں امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، آج کے نوجوانوں کے لیے قابل غور ہے۔ امام علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا۔ پیغمبر نے کیوں اعلان کیا؟ تاکہ ایک ایسی چیز ہو جو تمام علی والوں کے اکٹھا ہونے کا سبب بن جائے۔ قابل غور ہے کہ یہ ولایت اس لیے ہے کہ جتنے حق پسند ہیں سب ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں تفصیل عرض کروں، یعنی غدیر کی ولایت کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہو جو ہم سب کو آپس میں جوڑ رہی ہو۔ غدیر کا مطلب ہے کہ ایسی ولایت جو ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر رہی ہو، یعنی ولایت غدیر کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو ہم سب کو آپس میں ایک کر رہی ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد حق ہے کہ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں اتحاد ہو رہا ہو، اختلافات ختم ہو رہے ہوں۔ ولایت غدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب علی کے نام پر ایک ہو رہے ہوں۔ ولایت علی کا مطلب ہے کہ یہ ولایت اگر ہمارے کہیں اور اختلافات ہوں تو ان اختلافات کو ختم کر رہی ہوں۔ یعنی ولایت علی ہم سب کو ایک کرنے کے لیے، ولایت علی ہم سب کو جوڑنے کے لیے، ولایت علی ہم سب کو اختلافات سے بچانے کے لیے۔ جب اللہ نے علی کی ولایت کو ہم سب کو ایک بنانے کے لیے رکھا ہے تو اتنا یقین کرنا پڑے گا جو اس ولایت کا دشمن ہوگا وہ اسی ولایت کو آپس میں اختلاف کا سبب بنائے گا۔ یعنی اسی ولایت کو اگر اللہ نے حق والوں کو ایک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تو جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ اسی ولایت کو آپس میں اختلاف کا سبب بنائے گا۔ یہ تو ہم کو اور آپ کو اتنے شعور و بصیرت کا ثبوت دینا ہے کہ ہم ولایت علی کو آپس میں اتحاد کا سبب سمجھتے ہیں یا اختلاف کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہم اس ولایت علی کے ذریعے سے آپس میں اختلافات کو ختم کرتے ہیں یا اختلافات کو بڑھاتے ہیں۔
آج سوشل میڈیا کے زمانہ ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج ہم کسی غیر کو اپنا غیر سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں، ولایت کے معاملے میں ہم آستینیں چڑھائے رہتے ہیں۔ جس نے بھی ہمارے نظریے کے خلاف بات کہہ دی، جب تک ہم اسے جہنمی ثابت نہ کر لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسے ولایت علی نہیں کہتے ہیں، اسے علی والا نہیں کہتے ہیں، یہ تو آپ دشمن علی کے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ علی نے چاہا تھا ایسی ولایت ہو جس کے ذریعے سے سارے علی والے ایک، علی سب کو ایک بنانا چاہتے تھے، تو پھر یہ کون سی ولایت ہے کہ ہم ولایت علی کے نام پر ایک دوسرے سے خلاف ہو جائیں؟ آج تو نوبت یہاں تک بعض جگہوں پر آئی ہے کہ ہم غیر کو اتنا بڑا مخالف نہیں سمجھتے ہیں جتنا علی والے کو اگر اس نے ہمارے نظریے کے خلاف بات کہہ دی ہے جتنا بڑا مخالف سمجھتے ہیں۔ اور نوبت تو آج یہاں تک آئی ہے، عام لوگوں کو چھوڑیے، اگر مجتہد بھی ہمارے نظریے کے خلاف بات کہہ دے گا تو پھر اس مجتہد کے خلاف بھی ہماری آستینیں اوپر ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ حسین ابن علی نے ہمیں جو کربلا سے پیغامات دیے تھے معمولی پیغامات نہیں تھے۔ آج حسین ابن علی اور آج جناب مسلم کی شہادت کا تذکرہ ایک اور پیغام ہے کہ جناب امام حسین نے اپنی زندگی میں جناب مسلم کو اپنا نائب و سفیر بنایا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو نائب و سفیر بنا کر پیغام دیا ہے کہ سچے حسین کے ماننے والے اسی وقت ہوگے کہ جس طریقے سے تم امام کا احترام کر رہے ہو تو جو امام کا نائب ہو اس کا بھی احترام تمہیں آتا ہو۔ اس لیے کہ نائب احترام کی توہین کر کے تم حسین کے چاہنے والے نہیں بن پاؤ گے۔ اگر حسینی بننا ہے تو جو زمانے کا نائب امام ہو اس کے احترام کا بھی قائل ہونا پڑے گا۔ حسینیت کا تو مطلب ہی یہ ہے، اور امام حسین نے اپنی زندگی میں جناب مسلم کو اپنا نائب بنایا تھا۔ بہت سی چیزیں تھیں، انشاءاللہ آپ سب اس خطبے کا مطالعہ کریں۔ مولا کائنات کے جن فضائل کی جانب اس خطبے میں امام حسین نے بیان کیا ہے، 17 فضیلتوں کی جانب اشارہ ہے جو اللہ نے مخصوص رکھی ہیں امام علی کی فضیلتوں میں۔ اس میں غدیر کا بھی تذکرہ ہے، امام علی کی حدیث منزلت کا بھی تذکرہ ہے، سد ابواب بھی جو مختلف دروازے تھے مسجد میں کھلتے تھے بند ہو گئے، ان سب پیغمبر کا بھائی بنانا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی صفات تھیں۔ یہ امام علی کی فضیلتیں ہیں۔ گویا کربلا جب علی کو نہ پہچانا جائے تو وجود میں آتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کی معرفت نہ ہو تو پھر ابن زیاد جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور جب کربلا وجود میں آتی ہے تو چہروں سے نقاب بے پلٹتی ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی کا ایک کارنامہ، جناب مسلم کو کوفے بھیج کر کوفے میں بھی بہت سے افراد کی حقیقت کو آشکار کروا دیا ہے، اور اس واقعات کوفے میں بہت سے درس ہمارے لیے ہیں۔ آج جناب مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، ربط مصائب سے پہلے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے، آپ جناب مسلم کی شہادت اور جناب مسلم کے واقعات کوفے کے ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دشمن کس کس راستے سے دھوکہ دیتا ہے، کس کس راستے سے حسینیوں کو ورغلانے و بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن یزید بن کر آپ کے سامنے آئے، بلکہ ہر زمانے میں دشمن بھیس بدل کے بھی حسینیوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ کوفے میں اس وقت کے جو حسینی تھے انہیں ابن زیاد نے جو دھوکہ دینا چاہا ہے، تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت ابن زیاد کوفے میں آیا ہے تو اس طریقے سے آیا کہ کوفے والے یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آ گئے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی اس طریقے سے دشمن حسینیوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خالی ظاہر کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اسے دیکھیں، خالی چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اسے بھی پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے مقدس لباس میں بھی ہمیں بہکانے کی کوشش ہو رہی ہو سکتا ہے مقدسات کے ذریعے بھی ہمیں بہکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابن زیاد کے واقعات اسی لیے پڑھے جاتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد جس طریقے سے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جناب مسلم کی شہادت کی یاد بنائی جاتی، اس لیے تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ امام حسین کے ساتھ حسینی بننے کا دعویٰ کر دینا اور ہے، لیکن وقت پڑنے پر حسین کا ساتھ دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین نے جب اپنا سفیر اور نائب جناب مسلم کو بنایا ہے، لیکن جو حسین ابن علی کا نائب تھا، کتنے لوگ نائب کے ساتھ باقی رہے؟ امام جناب مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، لیکن جب دنیا نگاہوں میں آئی ہے یا باطل نے اپنا خوف دلوں میں بٹھایا ہے
تو لوگوں نے نائب امام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کوفے کے واقعات اس لیے ہیں کہ اگر سچے حسینی ہو تو باطل کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، حتیٰ اگر تمہیں خوف زدہ کیا جا رہا ہو، اگر حسینیت کے راستے پر باقی رہنا ہے تو اپنے زمانے کے کسی بھی باطل سے خوف زدہ نہیں ہونا، دنیا کی لالچ میں نہیں آنا ہے۔ بہت سے حربے اپنائے تھے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تھیلیاں دی ہیں، لوگوں کے دین و ایمان کو خریدا ہے، تب لوگ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ کر گئے۔ اور جب جناب مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن نوبت کیا آئی؟ یہی شب شہادت جب آئی ہے، یہ آج کی رات جو تاریخ میں ہے، جناب مسلم جب کوفے آئے ہیں، امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر مکے سے بھیجا تھا۔ امام حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے، 3 شعبان المعظم کو امام حسین مکے پہنچ گئے۔ 15 ماہ رمضان سے خط آنا شروع ہوئے کوفے والوں کے، اور جب خط آنا شروع ہوئے، کثرت سے خط آئے ہیں، تو 5 شوال کو امام حسین نے جناب مسلم کو مکے سے کوفے روانہ کیا ہے۔ اور جب کوفے روانہ کیا ہے تو جناب مسلم کوفے پہنچے، اور جس وقت کوفے پہنچے ہیں تو جناب روایت میں پہلے جناب مختار کے گھر پہ رکے ہیں، اور پھر جب حالات بدلے ہیں تو جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پر پناہ لی ہے۔ یہ جناب مسلم ہے، اور کوفے کے ایک عجیب و غریب تاریخ ہے کہ جس وقت جناب مسلم آئے تھے، بہت سے افراد جناب مسلم تک پہنچے ہیں، لیکن بہت سے افراد ابن زیاد کے آنے کے بعد جناب مسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے دنیا دیکھی تو ابن زیاد کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، اس لیے کہ دین و ایمان کی حفاظت کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب دین و ایمان کی صحیح معرفت و شناخت ہو۔ لیکن جب جناب مسلم، روایات ہیں کہ آخری نماز پڑھی ہے تو آخری نماز میں 18 افراد پہلے تھے، لیکن جس وقت سلام پھیرا ہے تو کوئی ایک ساتھ میں نہیں تھا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو واقعی حسینی تھے، واقعی علی کے چاہنے والے تھے، واقعی شیعیان علی تھے، وہ سب یا تو قید خانوں میں تھے، یا قتل کر دیے گئے تھے، یا اتنا زیادہ خوف زدہ کر دیے گئے تھے کہ ان میں نکلنے کی ہمت نہیں تھی۔ چونکہ اس لیے غلط فہمی ہوتی ہے کہ شیعوں نے بلایا تھا، قتل کر دیا۔ ذمہ داری سے ذکر موضوع نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کوئی ایک علی کا شیعہ نہیں تھا جس نے جناب مسلم کو دھوکہ دیا ہو، کوئی ایک علی کا شیعہ نہیں تھا جس نے امام حسین کو دھوکہ دیا ہو۔ جو شیعیان علی تھے وہ اپنی بات پہ ثابت قدم رہے آخری وقت تک۔ جو شیعیان علی تھے وہ یا تو گرفتار کر لیے گئے تھے، قید خانوں میں تھے، یا کوفہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے تھے، یا اتنا زیادہ خوف زدہ کر دیے گئے تھے کہ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ شیعیان علی کا معاملہ تھا، اور یہی شیعیان علی تھے جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے بھی پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تاریخ کربلا میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر کے لوگوں نے امام حسین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ کوفے کے شیعہ تھے، جو کوفے کے رہنے والے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کوفے میں امام علی کے چاہنے والے بھی تھے۔ ہاں، ایک تعداد تھی جن کا کوئی دین و مذہب نہیں تھا، ایک تعداد تھی جن کا دین و مذہب صرف روپیہ اور پیسہ تھا، وہ جدھر مفاد دیکھتے تھے ادھر جاتے تھے۔ ایسے افراد کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا ہے، یہی جناب مسلم کے ساتھ ہوا۔ ایک تعداد ہے جو کسی مفاد کی بنیاد پر جناب مسلم کے ساتھ آئی، جو جوش و جذبے میں بظاہر جوش عقیدت جسے ہم کہتے ہیں، جذبات میں آگے لہذا جناب مسلم کے ساتھ دیا، لیکن جہاں تک جذبات نے ساتھ دیا وہاں تک جناب مسلم کے ساتھ رہے، لیکن جہاں جذبات کے خلاف باتیں ہوئیں وہی جناب مسلم کا ساتھ چھوڑا ہے۔ آج کی شب جب آئی ہے، روایات میں ہے کہ اکیلے جناب مسلم نے نماز عشاء ادا کی۔ آپ سوچئے کوفہ جو علی کا دارالحکومت رہا ہو، وہ کوفہ جہاں خود مسلم ابن عقیل نے امام علی کا دور حکومت دیکھا ہو، اس لیے کہ جناب مسلم جنگ صفین میں شریک ہو چکے ہیں، جناب مسلم امیر المومنین کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوفے میں جس وقت امام علی نے حکومت کی ہے اس وقت جناب مسلم موجود تھے۔ اسی کوفے کے حالات کو اب دیکھ رہے ہیں۔ آج کی شب 9 ذی الحجہ جب آئی ہے، اب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب مسلم یکا و تنہا
کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، اس لیے کہ اپنے چاہنے والے قید خانوں میں جا چکے ہیں، خوف زدہ کر دیے گئے ہیں، اور بقیہ ساتھ دینے پہ تیار نہیں۔ اور جب ایک وقت آیا ہے کہ جناب مسلم اسی کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ جناب مسلم اس دروازے پر جا کر بیٹھے، کچھ دیر میں خاتون باہر آتی ہے، اس نے کہا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہذا تمہارا اس دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ کہہ کر گھر میں واپس چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئی تو دیکھا کہ جناب مسلم سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس نے ایک دوبارہ جملہ کہا کہ اے شخص، کسی عورت کے دروازے پر بیٹھنا ایسے حالات میں جو کوفے کے حالات تمہیں معلوم ہے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جناب مسلم کے لیے جملہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ سر جھکا کے ایک ایسا جملہ کہا جو اس خاتون یعنی طوعہ کے دل کو لگ گیا۔ جناب مسلم نے جملہ کہا ہے کہ وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ آج کی شب جو کوفے میں شان سے آیا تھا، حسین ابن علی کا سفیر بن کے آیا تھا، امام حسین کا نائب بن کے آیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جس کی عزت ہے، جس کا احترام ہے، جس کا وقار ہے، عزیز و انصاف سے بتائیے، آپ کسی شہر میں سفر کر رہے ہوں، دو چار لوگ آپ کے پہچاننے والے ہوں، کیا عام انسان بھی تصور کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جائیں؟ جناب مسلم جیسا علی کا بھتیجا ہو، علی کا داماد ہو، حسین کا سفیر ہو، اور کوفے میں اس کے ساتھ جو وقت آیا ہے، ایک جملہ کہتے ہیں دروازے پر بیٹھے، ایک جملہ کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک جملہ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا ہے، حسین کے چاہنے والی تھی، علی کے ماننے والی تھی، ایک دفعہ بے چین ہو گئی۔ مدینے کے رہنے والے ہو، کون ہو؟ مدینے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ مسلم ابن عقیل نے ایک جملہ کہا ہے، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ مسلم ابن عقیل نام پہ زبان پہ آیا، یہ عورت بے چین ہو گئی، طوع نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے آقا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے نہیں پہچانا، اے آقا میں آپ کی کنیز ہوں، آقا یہ آپ کا گھر ہے، تشریف لائیے۔ مولا میں پہچان نہ سکی، جسارت ہوئی، مولا گھر میں تشریف لائے، اصرار کیا ہے، گھر میں لے گئی۔ حجرے میں امام پہنچتے ہیں، مصلی عبادت بچھا دیا ہے، جملہ کہا ہے، اس نے کھانا و پانی پیش کیا، فرمایا کہ سب سے پہلے میرے لیے مصلی عبادت کا انتظام کرو۔ ہمیں جناب مسلم مصلی عبادت پہ آتے ہیں، رات عبادت الہی میں بسر کی ہے، کوفہ ہے، جناب مسلم عبادت کر رہے ہیں۔ عزیزو رک کر ایک جملہ عرض کروں، جس وقت جناب مسلم، ایک مشہور تاریخ یہ بھی ہے کہ جب آئے تھے تو اپنے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آئے تھے، یعنی جس وقت کوفے میں آئے ہیں، اب آپ تصور کیجئے کہ ایک باپ کسی شہر جائے اور اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جائے، اور جب حالات بدل جائیں تو اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور وہ سارے واقعات آپ کی نگاہوں میں، جناب مسلم کے بچوں کی شہادت نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک اشارہ کرنا ہے کہ جناب مسلم کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ سوچئے کہ جس وقت حالات بدلے ہیں، جس وقت یہ نوبت آئی ہے کہ گرفتار ہو رہے ہیں، جس وقت یہ نوبت آئی ہے کہ دشمن گرفتار کرنے کے لیے فوجیں بھیج رہا ہے، اس وقت 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں، کمسن بچے ہیں، پردیس ہیں، شہر سے دور ہیں، اپنا وطن نہیں ہے، اور لوگ مخالف ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب آخری لمحات میں مسلم کو اپنی فکر نہ ہوگی، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر ہوگی۔ انصاف سے بتاؤ، ایک باپ کو اپنے بچوں کا کیا خیال نہیں ہوگا؟ اور مسلم جیسے باپ کے اگر 2 چھوٹے بچے ہو تو مسلم کو یہی تو فکر رہی ہوگی، ہائے میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے بعد بچے کوفے میں کیسے رہیں گے۔ جی جاہد عرض کرو، اے مسلم تم تو شہدائے کربلا کے پہلے شہید ہو، ہاں شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد کربلا میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ معمولی سلوک نہیں ہوا، کبھی بچوں نے تماچے کھائے ہیں، کبھی بچوں نے تازیانے کھائے ہیں۔ اے مسلم یہ تمہارے بچے ہیں، یہ بھی شہدائے کربلا کے بچوں کی طرح ہوں گے۔ عزیز و جناب مسلم طوع کے گھر میں آئے ہیں، مصلی عبادت میں آئے ہیں، عبادت کرنا شروع کی ہے، اور رات کا وقت ہے، سناٹا ہے۔ ایک دفعہ جناب مسلم کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ لمحات اس وقت آئے ہیں، عجیب و غریب تاریخ ہے کوفے کی، ادھر طوع ہے، چاہنے والی ہے، ایسی نیک ماں ہے،
لیکن کبھی کبھی اولاد کیسی ہو، بعض روایات میں کہ اسی کی اولاد ہے، جب گھر میں آئی تو اس نے پوچھا کہ کون مسافر ہے، تو ماں تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر وعدہ کرو تو بتاتی ہوں۔ کیا وعدہ ہے؟ دیکھو کسی سے کہنا نہیں۔ ہاں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، مسلم ابن عقیل ہے۔ جیسے اس نے جملہ سنا کہ مسلم ابن عقیل ہیں، کہا کہ میں انہی کی تلاش میں تو در بدر بھٹک رہا ہوں۔ حاکم کوفہ نے اعلان کیا ہے جو مسلم کی خبر لائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ جہاں دولت دنیا نگاہوں میں آتی ہے انسان کس حد تک پستیوں میں جاتا ہے۔ ایک ماں کا کردار ہے، لیکن بیٹے نے جا کر خبر کی ہے ادھر جناب مسلم مصلی عبادت پر ہیں۔ ایک دفعہ جناب مسلم کھڑے ہو گئے، آمادہ ہوئے، تیار ہوئے۔ طوع نے کہا کہ آقا کہاں چلے؟ جناب مسلم نے جواب دیا تھا، کیا تو نے نہیں سنا کہ دشمن کی فوج آ گئی ہے؟ کیا تیرے کانوں میں گھوڑوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں؟ مولا آپ گھر میں رہیے، زیادہ محفوظ رہیے گا۔ مولا گھر میں رہیے، آپ کی حفاظت ہوگی۔ عزیزو، کوفے میں جناب مسلم نے ایک جواب دیا ہے۔ طوع کنیز ہے، جیسے ہی اس نے کہا کہ آقا گھر میں رہیے، محفوظ رہیے گا، جناب مسلم نے کہا اے طوع، مسلم کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے نامحرم تیرے گھر میں آ جائے۔ عزیزو، یہی تو کوفہ ہے جو آج 9 ذی الحجہ کی رات مسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک کنیز کے گھر میں نامحرم آ جائے۔ ہاں یہی کوفہ ہوگا، کوئی اور بیوی نہ ہوگی، انہی مسلم کی بہن زینب ہوگی، ام کلثوم ہوگی، انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہوگا۔ عزیزو، جناب مسلم نے گوارا نہیں کیا ہے، بیت الشرف سے گھر سے باہر آئے ہیں، حملہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ 70 یا 80 افراد پر مشتمل لشکر آیا تھا، لیکن جس وقت جناب مسلم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، ابن زیاد کے پاس آدمی جاتا ہے کہ اور لشکر بھیج، تو اس نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج کافی نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا تھا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا مقابلہ کوفے کے کسی بنی بقال سے ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہاشمی جوان ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ علی کا لال ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ علی کا بھتیجا ہے؟ عزیزو، یہ شجاعت جناب مسلم تھی، اور جب یہ شجاعت ہے، لشکر پہ لشکر آئے ہیں لیکن جناب مسلم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تاریخ ہے کہ پھر دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ اور جس وقت جناب مسلم دھوکے سے گرفتار ہوئے ہیں، عزیزو، جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ آئے۔ اب ایک وقت آتا ہے، دیکھیں کسی غیرت دار کے لیے، علی کے لال کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے گلے کٹا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر عزت و آبرو پر آنچ آ رہی ہو یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت جناب مسلم دارالامارہ میں داخل ہوئے، کسی شخص نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم جواب دیا تھا، مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر تو تنہا میرا آقا حسین ہے، میرا مولا تو تنہا حسین ابن علی ہے۔ اس نے کہا کہ چاہے تم سلام کرو نہ کرو قتل کیے جاؤ گے۔ عزیزوں، گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، قیدی بنا کر لائے گئے ہیں۔ آخری لمحات میں جناب مسلم نے ایک وصیت کی تھی۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے آقا حسین کو خط لکھ کر کوفے بلایا تھا، میری وصیت یہ ہے کہ مولا حسین کو خبر کر دو کہ کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، مولا حسین کو خبر کر دو اب کوفے کی طرف نہ آئے۔ عزیزو، دوسری وصیت یہ کی تھی کہ میں کوفے آیا تھا، میں نے کچھ رقم قرض لی تھی، میری شہادت کے بعد میرے اسباب کو بیچ کر میرے قرض ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور کہا ہے کہ میری وصیت یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد میرا لاشا بے گور و کفن نہ رہے۔ میری شہادت کے بعد میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرا لاشا بے گور و کفن نہ ہو۔ عزیزو، مسلم کو اتنا خیال تھا کہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ اے مسلم، تم تو شہید کربلا ہو، اے مسلم تمہارا شمار تو شہدائے کربلا میں ہے، یہ وصیت کر کے جا رہے ہو۔ عزیزو، جس وقت آگے بڑھے ہیں، وصیتیں کر چکی ہیں، آخری لمحات میں ایک اور روایت ہے کہ جناب مسلم جس وقت داخل ہوئے ہیں، دارالامارہ میں آئے ہیں، پیاس محسوس کی ہے۔ آخری لمحات میں جناب مسلم نے پانی مانگا ہے، اور جس وقت ایک پیالے میں جناب مسلم کو پانی پیش کیا گیا، چونکہ چہرہ زخمی ہو چکا تھا،
روایت ہے کہ ایک دفعہ اسی پیالے میں خون کا ایک قطرہ گر گیا، پانی کو واپس کیا، دوسرا پانی لایا گیا۔ دوسرا پانی جس وقت جناب مسلم پینا ہی چاہتے تھے، ایک دانت ٹوٹ کر اسی پانی میں گر گیا۔ آخری لمحات میں جناب مسلم پیاسے ہیں، 2 دفعہ پانی لایا گیا، اور جب پانی کو واپس کیا تو ایک جملہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ لگتا ہے مسلم کی قسمت سے پانی اٹھ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے مجھے پیاسا اس دنیا سے جانا ہے، لگتا ہے مجھے پیاسا شہید ہونا ہے۔ جی چاہتا عرض کرو اے مسلم، تم تو شہید کربلا ہونے والے ہو، اے مسلم تم تو حسین کے سفیر ہو، اے مسلم تم تو حسین پہ اپنے جان نثار کر رہے ہو۔ چونکہ حسین کے سفیروں کو، حسین کے شہیدوں کو، حسین پر جان کو قربان کرنے والوں کو دنیا سے پیاسا ہی رخصت ہونا ہے، لہذا تم بھی پیاسے ہی دنیا سے جا رہے ہو۔ اے مسلم تمہارا مولا بھی 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا۔ عزیز و آخری لمحات میں مسلم بھی پیاسے ہے، بس ختم کیا۔ جناب مسلم ابن زیاد کے سامنے حاضر کیے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ جناب مسلم کو قتل کیا حکم دیا گیا۔ حکم یہ ہے کہ دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر سر قلم کر دیا جائے۔ آخری لمحات میں جناب مسلم نے جس وقت دارالعمارہ پر پہنچے ہیں، بعض میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ایک دفعہ مکے کا رخ کر کے حسرت سے ایک جملہ کا، آج کی شب ہے، جناب مسلم کی شہادت کی شب تھی، آج کی تاریخ میں امام حسین کی زیارت کا بھی ثواب ہے۔ اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ جس وقت شہادت کا وقت آیا ہے، جناب مسلم نے ایک دفعہ رخ کیا ہے مکے سے جدھر سے آقا حسین کا قافلہ آ رہا ہے، فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین آپ کو میرا سلام ہو، اے مولا آپ پر میرا سلام ہو، اے آقا آپ پر میرا سلام ہو، مولا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ شاید آخری لمحات میں آقا حسین کو سلام کر کے یہ بھی پیغام دیا ہو، چونکہ علی کے بھتیجے ہیں، خاندان بنی ہاشم کی فرد ہے، شہید ہونے والے ہیں، مولا حسین کو سلام کر رہے، لیکن سلام میں ایک پیغام یہ بھی دیا ہوگا، اے آقا کربلا میں 72 شہداء ہوں گے، 71 لوگ آپ پہ قربانیاں پیش کریں گے، لیکن مولا ان شہادتوں میں اور اس شہادت میں ایک فرق یہ بھی ہوگا، مولا کربلا میں جو شہید ہوگا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، لیکن اے آقا میں تنہائی میں شہید کیا جا رہا ہوں، اے مولا کوئی اپنا نہیں ہے، اے آقا آپ بھی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، میری شہادت کو قبول کر لو، اے ابا عبداللہ الحسین میری تمنا یہ ہے کہ مجھے بھی شہداء کربلا میں شمار کر لو۔ عزیز و جناب مسلم نے آخری لمحات میں امام حسین کو سلام کیا ہے، اور جب سلام پھیرا ہے ظالم کی تلوار چلی ہے۔ بس 2 منظر ہیں، جس وقت جناب مسلم کے سر مبارک پہ تلوار لگی ہے، سر قلم ہوا ہے، دنیا میں مخالفت اور ظلم کی انتہا اگر کہیں پہ ہوتی ہے وہ آل محمد کے خلاف ہے، اس لیے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا ہے جو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ سلوک ہوا۔ ظلم ہے، دنیا میں بہت سے لوگ قتل کیے گئے، لیکن جو قتل کے طریقے اہل بیت کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ عزیزو آج کی تاریخ میں ہم لوگ جناب مسلم پر گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ختم کر رہا ہوں، بس 2 جملے ہیں۔ جناب مسلم کو جب شہید کیا گیا، سر و تن میں جدائی ہوئی، سر قلم ہو گیا ہے، تو پھر جناب مسلم کے جسم کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا گیا، دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا گیا۔ کیا یہیں پہ ختم ہوا ہے؟ بس ایک منظر ہے کہ ادھر سے آقا حسین کا قافلہ کوفے کی طرف آ رہا ہے، امام حسین نے 2 سواروں کو کوفے کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، جناب عباس سے فرمایا بھیا عباس ان کوفے سے آنے والوں سے میرے بھائی مسلم کی خبر معلوم کرو، بھیا عباس ان کوفے سے آنے والوں سے پوچھو میرے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے۔ جناب عباس ان آنے والوں کو لے کر آتے ہیں، امام حسین کے سامنے حاضر ہوئے تو ان مسافروں نے ایک جملہ کہا تھا، مولا حسین
تنہائی میں آئیے تو میں آپ کو خبر دوں، اکیلے میں آئیے تو آپ کو بتاؤں۔ مولا حسین نے کہا جو کہنا چاہتے ہو یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہم تو ہر امتحان کے لیے تیار ہیں، جو کہنا ہو کہہ دو۔ ان کوفے سے آنے والوں نے جملہ کہا ہے، مولا ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، مولا جو منظر دیکھ کے آئے ہیں آسان نہیں تھا۔ اے مسلم کی خبر دینے والوں خبر کیا ہے؟ کہا اے آقا حسین آپ کے بھائی قتل تو کر دیے گئے، قتل پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ جو میں نے منظر دیکھا مسلم کے پیروں میں رسیاں تھیں، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اے آقا میں نے یہ منظر دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں لاش مسلم کو پھرایا جا رہا، شاید انہی راستوں پہ پھرایا جا رہا ہو جن راستوں پہ زینب کو بے رجا پھرایا جا رہا تھا۔ عزیزو بس ختم کیا، آپ جناب مسلم کے تابوت کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ جناب مسلم کا تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی لیے کہ آقا کاش ہم ہوتے تو آپ کو شہید نہ کیا جاتا، آقا کاش ہم ہوتے تو آپ کی لاش کی توہین نہ ہوتی، اے مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کے لاشیں کو کوفے کی گلیوں میں نہ پھرایا جاتا۔ عزیز و امام حسین نے جب خبر سنی ہے، بس آخری جملہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، جس وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی امام حسین خیمے میں تشریف لے گئے اور جناب زینب سے فرمایا، اے بہن زینب میرے بھائی مسلم کی امانت کو لے آؤ۔ اے بہن زینب مسلم کی بیٹی کو لے آؤ۔ آپ نے گھروں میں دیکھا بہت سے افراد ہیں، باپ بیٹی کی محبت کسے کہتے ہیں؟ جناب مسلم دو بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک مشہور یہ ہے کہ یہ دو بیٹے ماں کے ساتھ میں تھے اور ایک بیٹی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ مسلم کی بیٹی کو لے آؤ۔ آقا حسین کے سامنے جیسے ہی جناب مسلم کی بیٹی آئی، ایک دفعہ زانوں پہ بٹھایا، کم سن بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، ایک دفعہ سر پہ دست شفقت پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ خاندان بنی ہاشم کی بچی تھی۔ امام حسین کے سلوک کو دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ ایک دفعہ امام حسین کی چھوٹی سی بچی ہے، امام حسین کے چہرے کو دیکھ کے پوچھتی ہے، مولا آپ تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیم بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، مولا آپ وہ برتاؤ کر رہے ہیں جو یتیم بچیوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے۔ امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میری لال آج سے حسین کو اپنے باپ کی جگہ سمجھنا، تمہارے بابا کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ عزیزو یہ راستہ تھا، مسلم کی شہادت کی خبر آئی، جناب مسلم کی بچی تھی، حسین نے سینے سے لگا لیا، زانوں پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ اے آقا یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی ہوں گی، اے مولا یہ منظر سکینہ کے سامنے بھی ہوگا، سکینہ یہی تو دیکھ رہی ہوگی جب بابا شہید کر دیا جائے تو بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا، بچی کو دلاسا دیا جاتا ہے۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا، لیکن ہائے کربلا کا میدان، حسین شہید کیے گئے، یہ 4 برس کی بچی کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تازیانے کھاتی ہے، تڑپ کے اپنے بابا کو آواز دیتی، اے بابا تم نے یتیم مسلم کے ساتھ تو وہ سلوک کیا تھا، ذرا آؤ اپنی یتیمہ کے ساتھ اس سلوک کو دیکھو۔